محترم اساتذہ کرام، معلمین، معلمات، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور خاص طور سے امت کا جو بہترین طبقہ ہے اس بہترین طبقے میں ہمارا شمار فرمایا ہے۔ ہم اللہ رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے، اس لیے آج کی یہ نشست آپ حضرات کے تعلق سے کوئی ایسی نئی نہیں ہے کہ آپ حضرات کو کوئی نئی بات بتانی ہے یا آپ پہلے سے جانتے نہیں ہیں۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر بڑی محنت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر طالب علم کامیاب ہو، ہر طالب علم نکھر کر سامنے آئے۔ یہ آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کر اپنی گزشتہ باتیں مذاکرے میں لے آئیں تاکہ وہ تازی ہوتی رہیں اور پھر اسی کے اعتبار سے کام کریں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ منظم مکاتب، دینیات منظم مکاتب، دینیات منظم مکاتب میں ورک شاپ جو ہوتا ہے، تربیتی نشست جو ہوتی ہے، یہ تربیتی نشست بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور کسی بھی مکتب کو منظم بنانے کے لیے تفصیلی طور پر تو حضرت مولانا آپ کے سامنے بات بتائیں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ منظم مکتب میں 4 باتیں ہوتی ہیں، 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ چاروں چیزیں اگر ہیں تو مکتب منظم بنتا ہے، اگر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو مکتب تو ہے لیکن وہ منظم نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نظام۔ سب سے پہلی چیز نظام۔ اگر سسٹم ہی نہیں ہے تو مکتب ہے لیکن وہ منظم نہیں ہے۔ اب نظام پر مستقل بات کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے، اس لیے اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ نمبر 2 ہوتا ہے نصاب۔ نمبر 2 نصاب، کہ نصاب مکتب میں ہو تو منظم مکتب بنتا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ پڑھانا کیا ہے، اس سال ہم کیا پڑھائیں گے، اگلے سال کیا پڑھائیں گے، اس کے بعد کیا پڑھائیں گے۔ ہمیں پڑھانا آنا چاہیے کہ کتنا ہمیں پڑھانا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سب سے اہم اور بنیادی، طریقہ تعلیم۔ سب سے اہم اور بنیادی طریقہ تعلیم۔ طریقہ تعلیم وہ ہنر ہے اور وہ گر ہے کہ اگر کسی معلم کو طریقہ تعلیم آتا ہے، پڑھانے کا ڈھنگ آتا ہے، مشکل سے مشکل مسئلہ، مشکل سے مشکل مسئلہ آسان بنا دیا جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سب نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، اساتذہ کرام میں ہمارے یقیناً بہت سارے اساتذہ کرام اس طرح کے ہیں کہ مشکل ترین مسئلے کو بھی آسان الفاظ میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ہنر اور ایک گر ہے۔ تو منظم مکتب میں طریقہ تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے ہر استاد یہ سمجھے کہ مجھے طریقہ تعلیم آنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے نظام، نصاب، طریقہ تعلیم، نگرانی۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ نگرانی، کہ ہم نے جو پودا لگایا ہے، جو مکتب بنایا ہے،
کیا اسی نہج پر چل رہا ہے جو اس کا نہج ہے؟ تو اگر یہ چاروں چیزیں ہمارے مکتب میں ہیں تو سمجھیں ہمارا مکتب منظم ہے، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر ہمارا مکتب منظم نہیں ہے۔ پھر طریقۂ تعلیم میں بھی جو ہم کتاب پڑھاتے ہیں، جو نصاب پڑھاتے ہیں، ہمارا 1 گھنٹے کا نصاب ہوتا ہے۔ اس 1 گھنٹے میں ہمارے 40 منٹ قرآن پاک کے ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا نظام ہوتا ہے یہ۔ 1 گھنٹے میں 40 منٹ قرآن کریم کے ہوتے ہیں۔ بہت سارے حضرات کو یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہوتا ہے کہ دینیات میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، دینیات میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے اساتذہ کرام کو اگر شرح صدر نہیں ہوگا تو پھر وہ سامنے والوں کو جواب نہیں دیتے، بلکہ یوں کہتے کہ ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، دینیات میں قرآن کم پڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ سمجھ لیں کہ 1 گھنٹے کا ہمارا نظام ہے پڑھانے کا۔ اس 1 گھنٹے میں روزانہ 8-9 مضامین پڑھائے جاتے ہیں، روزانہ 14 مضامین پڑھائے جاتے ہیں پورے اس میں۔ ان 14 مضامین میں سے کچھ مضامین ایسے ہیں کہ جو ششماہی سے پہلے ہوتے ہیں، کچھ مضامین ایسے ہیں جو ششماہی کے بعد ہوتے ہیں، لیکن روزانہ کے اعتبار سے 8 مضامین روزانہ پڑھاتے ہیں اور 1 گھنٹے میں پڑھاتے ہیں۔ اس 1 گھنٹے میں 8 مضامین میں سے 2 مضمون قرآن، پھر قرآن میں نورانی قاعدہ اور حفظ سورہ، یہ جو 2 مضمون ہیں 14 میں سے، ان 2 مضمونوں کے لیے صرف 40 منٹ، 1 گھنٹے میں سے 40 منٹ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں 2 مضمون کے لیے آپ 40 منٹ لے رہے ہیں، باقی 6 مضمون کے لیے آپ 20 منٹ لے رہے ہیں، تو زیادہ وقت قرآن میں لگا یا کسی دوسری چیز میں لگا؟ آپ ہی بتائیں۔ زیادہ وقت قرآن کریم میں لگا نا۔ اچھا، زیادہ وقت قرآن کریم میں لگانے کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ وقت قرآن کریم میں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ہم حق ادا کرنے والے بنیں۔ اپنی طرف سے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم قرآن کریم جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح طالب علم کو پڑھنا آ جائے، اس طرح طالب علم کو پڑھنا آ جائے، اس لیے قرآن کریم میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم میں یہ بھی مطلوب ہے کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو، یہ بھی مطلوب ہے کہ حرف کی شناخت ہو۔ بعض طلباء کو حروف کی شناخت ہو تو جاتی ہے لیکن ادائیگی نہیں ہوتی، بعض کو ادائیگی اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ شناخت نہیں ہو پاتی۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے، اور ہماری اسلامی جو تعلیم ہے وہ ہے کہ جب آدمی اس میں قدم رکھتا ہے اس وقت سے لے کر اور مرتے وقت تک مکمل اس کا دور ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جو پڑھنا پڑھانا ہے یہ صرف برائے امتحان نہیں ہے کہ بھائی ہم نے پڑھ لیا، امتحان دے لیا، چھٹی ہو گئی کتاب، جیسے اور کتابوں کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو جب تک ہماری زندگی ہے اس وقت تک ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے تعلق سے دونوں باتیں ہمیں ملحوظ ہونی چاہیے، دونوں باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والے بھی بنیں، حروف کی ادائیگی اور مخارج کی رعایت رکھتے ہوئے، اور اس کو روانگی کے ساتھ پڑھنے والے بھی بنیں۔ اب ہم دینیات میں جیسے 5 سالہ پرائمری نصاب ہے، اس 5 سالہ پرائمری نصاب میں پہلے والی جو کلاس ہوتی ہے اور دوسرے والی جو کلاس ہوتی ہے اور تیسرے والی، یہ جو 3 کلاسیں ہوتی ہیں نا، ان تینوں کلاسوں میں قرآن کریم کو پڑھانے کے لیے یعنی اول 2 میں نورانی قاعدہ پڑھایا جائے گا، نورانی قاعدے کو پڑھانے کے لیے، اور سوم میں قرآن کریم پڑھایا جائے گا،
اس کو پڑھانے کے لیے بلیک بورڈ کے استعمال کو لازم اور ضروری سمجھیں۔ بلیک بورڈ کے استعمال کو لازم اور ضروری سمجھیں۔ اگر ہم نے اس کو لازم اور ضروری سمجھ لیا اور ہم نے اپنے گھنٹے میں بلیک بورڈ کے ذریعے سے پڑھا لیا تو امید ہے کہ ہمارے طالب علم انشاءاللہ بہترین قرآن پڑھنے والے بنیں گے، ان کی شناخت بھی بہترین ہوگی، ان کی ادائیگی بھی شاندار ہوگی۔ اس لیے بلیک بورڈ کے استعمال کو ہم اپنے لیے کمپلسری سمجھیں۔ اب پڑھانا کیسے ہے؟ ہمارے سامنے ایک تو وہ بچے ہیں جو بالکل ابتدائی درجے کے ہیں، ان ابتدائی درجے والوں بچوں کو پڑھانے کا جو انداز ہے وہ انہی کی زبان میں، یعنی انہی کی زبان کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جس طرح خوش ہوتا ہو، جس انداز سے، جن الفاظ سے بچے مانوس ہو سکتے ہوں، ان بچوں کو مانوس کرتے ہوئے ہم انہی کے انداز میں بچوں کو پڑھائیں۔ اگر ہم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ وہ ہیلے بھی تب بھی اسے ٹوکیں، کچھ کرے تب بھی اسے ٹوکے، تو پھر وہ بدظن ہو جائے گا اور وہ آپ سے جو ہے مانوس نہیں ہو پائے گا، اس کا دل آپ سے لگے گا نہیں، بلکہ آپ کو دیکھ کر وہ خوف محسوس کرے گا کہ جی آ گئے اب تو۔ اور اگر آپ جس طرح چھوٹے بچوں کو اس سے خیر خیریت معلوم کرنا اور ہاں بھائی ٹھیک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں بٹھانا تو صحیح ترتیب صحیح ہے، لیکن پیار محبت کے ساتھ، بیٹا آپ سیدھے بیٹھ جاؤ، بیٹا ایسا نہیں کرتے، جیسے اس میں اول کتاب میں یاد کرائی گئی نا، بلکہ نرسری میں اچھے بچوں کی جو باتیں یاد کرائی گئی ہیں کہ اس انداز سے وہ 2-4 جملے کہو کہ اچھے بچے صحیح بیٹھتے ہیں، اچھے بچے سلیقے سے رہتے ہیں، اچھے بچے محنت سے پڑھتے ہیں۔ اس انداز سے جو ہے آپ ان سے گفتگو کریں گے تو وہ بچے ہنسیں گے بھی، مانوس بھی ہوں گے، اور ان سے آپ کا دل لگے گا، اور پھر جو آپ ان کو بتائیں گے وہ ان کی سمجھ میں بھی آئے گی اور وہ قبول بھی کریں گے۔ تو ان چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے جیسے ہم مفردات سے شروع کرتے ہیں، تو مفردات کے لیے بالکل ابتدائی طلبہ ہیں تو ان کے لیے تو ابتدائی اعتبار سے الف ہمیں بنانا کیسا ہے، ہم خالی لکیر کھینچ دیں گے کہ ہر بچہ جانتا ہے کہ یہ لکیر ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ لکیر ہے، کہ بیٹا یہ کیا ہے کہ جی لکیر ہے، اچھا یہ کیا ہے، یہ بھی لکیر ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی لکیر ہے۔ اب 2 4 5 لکیریں کھینچ دیں گے اس کے سامنے۔ اب یہ بڑی والی ہے، یہ چھوٹے والی ہے، پھر یہ چھوٹے والی ہے، پھر یہ چھوٹے والی ہے، کہ ان لکیروں میں سے اچھا ہم اس والی لکیر کو ایک نام دیتے ہیں کہ اس والی لکیر کا نام ہے الف۔ اس انداز، ایک مثال دی کہ اس والی لکیر کو ہم الف کہتے ہیں، تو الف کیسا ہوگا اس بچے کے ذہن میں آ جائے گا کہ سیدھی لکیر کھینچ دو وہ الف ہو گیا، سیدھی لکیر کھینچ دو الف ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے اس طرح کی لکیر کھینچی کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ بھی لکیر ہے، کہ یہ والی لکیر تو سیدھی ہے اور یہ والی لکیر ایسی لمبی ہے، تو اس لمبی لکیر کو سمجھانے کے لیے خالی لکیر سمجھا دیا ہم نے، اور پھر ہم جو ہے نقطوں کو سمجھا دیں گے، نقطوں کو بھی اس انداز سے سمجھائیں گے کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں، بول بچے سب جانتے ہی ہیں کہ دیکھو آج ہم نے بول بنائی ہے، پھر 2-3 چھوٹی چھوٹی بنا دو، ایک یہ بنا دو، ایک یہ بنا دو، ایک یہ بنا دو، اور ہم آخر میں ایک چھوٹا سا یوں بنا دو کہ دیکھو یہ ساری بولیں ہیں نا، یہ جو چھوٹا سا نقطہ سا جو ہم نے لگا، یہ جو چھوٹی سی آپ کو شکل نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے نقطہ۔ اس انداز سے انہیں سمجھا دیں گے۔ 1 2 3 4 بچے جانتے ہی ہیں، تو 1 2 3 4 بچے جانتے ہی ہیں، ہم نے 2 لگا دیے، یہ 2 ہوگی بندی، 1 لگا دیا 1 بندی ہو گئی، یہاں لگا دیے۔ اس طرح جو ہے شکل کو بنانے کے بعد میں پھر ہم یہاں ایک شکل کے نیچے ایک نقطہ ہم نے لگا دیا، ہم نے یہاں 2 لگا دیے، ہم نے یہاں 3 لگا دیے۔ اب بچے کے ذہن میں خالی شکل تھی، اب شکل کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے یہ بات بتا دی کہ یہ نیچے ہم نے بندی لگائی ہے، نیچے ہم نے نقطہ لگایا ہے، اس کا نام با ہے۔ اگر ہم اس کو اوپر لگا دیں گے اس کا نام تا ہے، 2 لگا دیں گے اوپر،
3 اوپر لگا دیں گے تو اس کا نام سا ہے۔ تو اس انداز سے حروف کی شناخت کرانی، اور حروف کی شناخت کرانے کے ساتھ ساتھ ادائیگی پر ہم بچوں کو لائیں گے۔ شروع سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پہلے دن بچہ آیا اور پہلے دن آپ نے سا کہلوایا اور بچے نے سا اسی انداز سے کہا جس انداز سے آپ کہلوانا چاہتے ہیں۔ ہلکا کہا، تھوڑا کہا، کوئی بات نہیں، اگلے دن اور اچھا نکالے گا، اس کے بعد اور اچھا نکالے گا۔ یعنی ہم اپنا معمول یہ بنا لیں کہ ہم بچوں کو حروف کی شناخت بھی کرائیں گے، اور حروف کی شناخت کرانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی ادائیگی بھی کرائیں گے۔ ادائیگی کے لیے چند الفاظ ہیں، ان چند الفاظ پر اگر ہم دھیان دے لیں گے تو انشاءاللہ ہماری ادائیگی بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ اب ان الفاظ میں ایک تو یہ بات خاص طور سے رکھیں کہ جن حروف کی شکلیں ایک جیسی ہیں ان حروف کو ایک ساتھ پڑھائیں۔ مثلا با، تا، ثا، یہ 3 حروف ہیں، ان 3 حروف کو ایک سبق ہم سمجھیں، اور ایک سبق کے ساتھ بچوں کو مختلف انداز میں اچھا نظر نہیں آ رہا، بچوں کو مختلف انداز میں وہی شکل سمجھائیں، اور شکل سمجھانے کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو اپنا بلیک بورڈ کی طرف متوجہ بھی رکھیں کہ دیکھو ہم نے یہ کیا بنایا، الف بنایا، اس کے بعد ہم نے یہ کیا بنایا، یہ کیا ہے جی، با، اس کے بعد یہ کیا ہے، یہ تا، اور یہ کیا ہے، یہ سا۔ ان تینوں کو ہم ایک ساتھ پڑھائیں گے تو ان تینوں کو کبھی ہم مٹا دیں گے اور یہاں لکھیں گے، اور بچے سے پوچھیں گے ہم اس شکل کو اگر تا بنائیں تو کیا کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہم نے شکل بنائی ہے، اس شکل کو اگر ہم تا بنانا چاہیں، اس کو تا کیسے بنائیں گے؟ اور بچے کو اگر ہم نے سمجھا رکھا ہے کہ 2 نقطے اوپر لگائیں گے تا بنے گا، 1 نقطہ نیچے لگائیں گے با بنے گا، 3 نقطے اوپر لگائیں گے سا بنے گا، تو بچے کو اگر ہم نے سمجھا دیا تو یہاں بچہ فوراً بتائے گا کہ شکل کے اوپر 2 نقطے لگاؤ، شکل کے اوپر 2 نقطے لگاؤ۔ تو ہم 2 نقطے بچے سے بھی لگوا سکتے ہیں کہ بیٹا اس کو تا بناؤ۔ بچوں کو اگر ہم بلائیں گے اور بلا کر کے انہی سے اگر لگوائیں تو یہ اور بھی عمدہ اور بھی بہتر ہوگا۔ اور اگر ہم ویسے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے بٹھاتے ہوئے معلوم کر کے کہ بھئی کیا ہم تا بنانے کے لیے نیچے نقطے لگائیں گے یا اوپر نقطے لگائیں گے، اب وہ بتائیں گے کہ اوپر نقطے لگانے تو ہمیں اوپر نقطے لگا دیں۔ پھر ہم نے اس کو مٹا دیا، اچھا ہمیں با بنانا ہے، با کون بنائے گا؟ اسی طرح بچوں کو ہم متوجہ کرتے ہوئے با اس طرح بنوا لیں گے۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے کہ ہم حروف کی ادائیگی کے تعلق سے بچوں کو ہم ادائیگی بھی کرائیں، اور ادائیگی کے تعلق سے جیسے سا ہے، سا کی ادائیگی میں ہم نے مخرج تو پڑھ ہی رکھے ہیں، مخرج ہمارے یاد ہی ہیں، لیکن بچوں کو مخرج نہیں بتانا کیونکہ وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ بچوں کو تو ہم صرف یہ بتائیں گے کہ آپ کی زبان کا ہلکا سا کنارہ باہر نظر آنا چاہیے، آپ کی زبان کا ہلکا سا کنارہ باہر نظر آئے گا تو سا نکلے گا، سا سا سا، ایسے الف با تا ثا، اس انداز سے ہم کہلوائیں بھی اور بچوں سے معلوم بھی کریں، لکھتے بھی رہیں، وقتاً فوقتاً لکھتے بھی رہیں۔ اچھا جو بچہ ہم محسوس کریں کہ یہ بچہ کم بولتا ہے یا یہ بچہ دھیان کم دیتا ہے، اس بچے پر فوکس کر دیں کہ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ اسلم۔ دیکھو بیٹا اسلم، آپ سے یہ سوال ہے، آپ یہ بتائیں گے۔ اب اسی کو الف لکھ کے معلوم کر لیں کہ بیٹا یہ کیا ہے، وہ بولے گا الف ہے، نہیں بولا تو پھر دوبارہ لکھ، یعنی اس کی جو ہے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ بچہ بولنے والا بنے، تاکہ تمام بچوں کے درمیان ایک بات یہ نہ ہو جائے کہ بچے جو ہے یہ سوچنے لگیں کہ یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں، یہ تو بتاتا ہی نہیں، اس کے یاد ہی نہیں ہوتا ہے بچوں میں، اجی اس کو نہیں آتا کچھ بھی اور یہ یاد نہیں کرتا۔
تو یہ بات بچوں کے ذہنوں سے ہمیں نکالنی ہے، اور بچے ہر ایک کو برابر کا سمجھے، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے اونچا سمجھے کہ بھائی مجھ سے اچھا یہ بچہ یہ ہے اور یہ بڑی جلدی بتا دیتا ہے۔ تو اس طرح استاد کا یہ گر ہے کہ ہر طالب علم پر مکمل توجہ ہو، اور ہر طالب علم استاد کی طرف متوجہ بھی رہے، اور ہر طالب علم سے جب بھی معلوم کیا جائے وہ اسی طرح بتا بھی دے۔ مفردات ہم نے پڑھا دیے۔ مفردات میں جو حروف مستعلیہ ہیں خاص طور سے، ان کی یا تو آپ اس انداز سے لے لیں کہ روزانہ کے اعتبار سے ایک لفظ، جیسے ہم نے ثا نکلوایا، جیم، جیم میں عام طور پر بچے زیم کہتے ہیں، عام طور پر رزیم، جیسے اعوذ باللہ پڑھائیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عام طور پر ایسا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں بچوں کو مثال دے کر کے کہ بیٹا جلیبی، جلیبی، جلیبی میں کیسے بولتے، جا، جلیبی، جوتا، جلدی، جاؤ، اس انداز سے جو ہے بچوں کے سامنے جب بولا جائے گا وہ سمجھے گا کہ یہ تو لفظ مانوس ہے اور یہ تو میں بولتا رہتا ہوں، تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کو بولیں گے جیم، جاؤ، جا، جیم، آج، 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 جیم، جیم، ثا، ثمر، ثمیر، ثمر، ہا، ہا کے لیے ہا، ہا اور عین، یہ دو مشکل سے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلے دن جتنا نکلے فبیہا، اس کے بعد اس کے لیے بھی ہا، ہا، حلوہ، 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 حال، حلیم، حا، رحیم، رحمان، سبحان اللہ، الحمد، 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 حا، حا، کہ صرف آپ سانس لو باہر سے، یعنی اندر سے باہر کو سانس نکالو، اور باہر کو سانس نکالنے میں بعد میں جو آواز کو دبا دیتے ہیں نا بچے، یعنی انہیں یہ سمجھایا جائے کہ ہمیں بعد میں آواز کو دبانا نہیں ہے، ہمیں آواز کو اسی طرح رکھنا ہے، بلکہ بعد میں آ کی آواز نکالنی ہے۔ یہاں سے ہلکا سا دبا کر سانس کو اور پھر آ کی آواز نکال دو، ہا، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس انداز سے ہم بچوں کو مشق بھی کرائیں اور ان کی ادائیگی کرائیں، ایسے ایسے تھوڑا 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 تھوڑا، جس حرف کی ادائیگی میں کمزوری محسوس کریں اگلے دن خاص طور سے اس حرف کی ادائیگی اور باقی اپنا الگ جو آگے والا سبق ہے اس کی ادائیگی اور آگے والا سبق۔ اور اگر روزانہ یہ چند حروف ہم کہلوا دیا کریں اخیر میں یا شروع میں، اخیر میں یا شروع میں، تو بہت عمدہ ہو جائے گا۔ اور سال بھر اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ ہمیں ان حروف کو روزانہ کہلوانا ہے تو پھر بہت شاندار حروف بچے نکالنے والے بنیں گے۔ مرکبات میں بچوں کو مکمل طور پر ایسی شناخت ہو جانی چاہیے کہ بچہ آنکھ میچ کر کچھ بھی اگر لکھا ہوا ہو فوراً بتا دے۔ جیسے ہم مرکبات میں یہ ہم نے ایک شکل بنائی، اس میں تینوں حرف آ گئے، پھر مرکبات میں چل کر یہ 5 حروف بن جاتے ہیں۔ مرکبات میں جب چلیں گے تو یہ 5 حروف ایک شکل کے بن جاتے ہیں۔ اب ہم ان حروف کو پہلے یہاں لکھ دیں تاکہ بچے کنفیوز نہ ہوں۔ یہ ہم نے لکھ دیا اور ہم نے یہ لکھ دیا اور ہم نے یہ لکھ دیا، یہ ہم نے 5 حروف لکھ دیے، با اور یہ تا اور ثا، نون اور یا۔ عام طور پر قاعدے میں اس کے نیچے 2 نقطے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، عام طور پر اس کے نیچے 2 نقطے لکھے ہوئے نہیں ہوتے یا کے نیچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل بالکل سب سے الگ ہے، اس لیے مفردات میں اس میں نقطے نہیں لگائے جاتے، کہیں لگاتے ہیں کہیں نہیں لگاتے۔
لگاتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، نہیں لگاتے تب بھی کوئی بات نہیں۔ تو بچے بعض مرتبہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی اس میں نقطے تو لگے ہی نہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اس میں تو ہے ہی نہیں نقطے۔ تو ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ بیٹا یہ شکل ایسی ہے کہ تمام حروف سے بالکل الگ ہے، اس لیے جو ہے یہاں تو اس پہ نقطے نہیں ہیں، لیکن آگے چل کر جب یہ الگ الگ ہوں گے اور جب یہ لگے گا کہ بھئی یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے، تو پھر اس وقت جو نقطے سے اس کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہاں ایک شکل بنائی یہ والی، اب اس شکل میں یہ شروع کی شکل ہے، اس شروع کی شکل میں نقطوں کو اگر ہم نے بچوں کو یاد کرا دیا ہے تو یہ والی شکل ان 5 حروف کی ادائیگی والی بن جائے گی۔ اب بچے کو سمجھائیں گے ایک نقطہ، اگر اس ایک نقطے کو ہم نے اوپر لگا دیا تو کون سا حرف بنے گا؟ کون سا بنے گا؟ آپ بھی بولے، نون۔ اور اگر اسی ایک نقطے کو ہم نے نیچے لگا دیا تو یہ بن جائے گا با، ہے نہیں؟ یہ بن جائے گا با۔ وہی نقطہ نیچے ہے تو با، وہی نقطہ اوپر ہے تو نون۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چل کر 2 نقطوں پر 2 نقطوں کی مشق کرائیں کہ 2 نقطے اگر ہم نے اس شکل کے نیچے پہلے اوپر لگائیں، اس شکل کے اوپر اگر ہم نے 2 نقطے لگا دیے تو یہ کیا ہوگا؟ تا۔ یہی 2 نقطے اگر ہمارے نیچے آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا یا۔ پھر تیسرے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سا۔ 3 نقطے ہمارے اوپر ہوں گے تو یہ سا۔ اس میں کنفیوز ہوگا ہی نہیں۔ آگے چل کر شکل الگ ہے شین کی، اس لیے اس کو جو ہے شین کہتے ہیں۔ وہاں بھی کنفیوز ہوتے ہیں بچے مرکبات میں بیچ والی شکل میں۔ اب جیسے بیچ والی شکل یہ والی ہوتی ہے، بیچ والی شکل، شروع والی شکل یہ ہو گئی، بیچ والی یہ ہو گئی، اور لاسٹ والی یہ ہو گئی، لاسٹ والی یہ ہو گئی۔ اب اس والی شکل میں اگر ہم نے 3 نقطے لگا دیے تو بچہ سمجھ گیا سا۔ یہاں اگر ہم نے 3 نقطے لگا دیے تو بچہ کبھی کبھی محسوس کرتا ہے کہ یہ شین ہے، کبھی کبھی محسوس کرتا ہے کہ یہ شین ہے۔ ہمیں اس شکل کو اچھی طرح سمجھانا ہے کہ بیٹا شین جو ہوتا ہے، شین کے لیے گول بنتا ہے یہ اور یہ، تب یہ شین بنتا ہے۔ اور اگر یہ گول نہیں ہے اور لاسٹ میں یہ بھی نہیں ہے اور خالی اتنا ہے تو پھر یہ سا ہے۔ اس والی شکل کو بچے کے ذہن نشین کرانی ہے تاکہ بچہ سا میں اور شین میں کنفیوز نہ ہو۔ تو اس انداز سے ہم بچوں کو مرکبات لے کر چلتے ہیں اور مرکبات کو سمجھاتے ہیں تاکہ بچے حروف کی ادائیگی میں اور شناخت میں کسی بھی طرح کا کوئی دقت محسوس نہ کریں۔ اب جیسے ہم نے اب یہ ہم نے لکھا، یہ کیا ہے جی؟ صاد حا با، ہے نا جی؟ صاد حا با۔ اور یہ کیا ہے؟ با جیم تا۔ اس میں کبھی کبھی اس والی شکل میں بچے جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے یہاں یہ بنا دیا با خواتا، با خواتا، تو پہلی والی جو شکل ہے یہ با کی ہے، اس کے بعد خوا ہے، اس کے بعد تا ہے۔ اب بچہ اوپر جو نقطہ سمجھ رہا ہے نا، اوپر جو نقطہ لگ رہا ہے، کبھی کبھی اسے نون پڑھتا ہے، نون پڑھتا ہے، نون۔ اچھا نقطے میں نے تو یہاں لگایا، نقطے قاعدے میں عام یہاں لگا ہوا ہوتا ہے، تو نون جیم تا اس طرح پڑھتا ہے بچہ۔ تو ہمیں بچے کو سمجھانا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے شکل بنائی ہے، یہ والی شکل، یہ اوپر نقطہ ہو تو نون اور نیچے نقطہ ہو تو با، تو یہ نقطہ اگر یہاں پر ہے ادھر، جیم کا نقطہ بالکل یہاں آئے گا، اور خا کا نقطہ یہ ہے ہی اوپر، اور نون کا نقطہ اگر ہوگا تو یہاں ادھر آئے گا۔ اس انداز سے تھوڑا سا ہم سمجھا دیں گے کہ نقطے کو فرق کرنے کے لیے
اگر نون ہے تو بالکل شروع میں نقطہ ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، اور اگر با ہے تو با کا نقطہ یہاں ہوگا، اور یہ جو بیچ والا حرف ہے، اس بیچ والا حرف اگر جیم ہے تو جیم کا نقطہ یہاں ہوگا، خا ہے تو خا کا نقطہ یہاں ہوگا بیچ میں۔ تو یعنی مقصود یہ ہے کہ بچے کو بلیک بورڈ کے ذریعے سے تمام حروف کی شکلیں ذہن نشین کرانی ہے، تاکہ بچہ جو ہے کسی بھی حرف کو پہچاننے میں دقت محسوس نہ کرے۔ اچھا، ایک دقت بچے کے لیے ہا کے سمجھنے میں ہوتی ہے کہ بچہ ہا کو اور عین کو کبھی کبھی ہا اور عین میں فرق نہیں کر پاتا، اور ہا اور عین، اب جیسے ہم نے لکھا یہاں یہ ہم نے بنایا کیا ہے، نون، اور یہ بنایا سین، یہ تا، اور یہ عین، اور یہ نون۔ اب یہ والی جو شکل ہے اس کو کبھی کبھی بچہ ہا، کیونکہ ہا بھی اس طرح ہوتا ہے، ہا اس طرح ہوتا ہے، اور ویسے اگر بنائیں گے تو ہا اس طرح بنے گا، تو اس میں فرق محسوس نہیں کر پاتا ہے اگر آپ کو صحیح طرح، آپ نے اس کو صحیح طرح نہ سمجھایا ہو۔ صحیح طرح اگر نہیں سمجھایا ہے، ہم نے جیسے لکھا ہے یہ دونوں فرق ہا اور عین، کہ عین میں یہ گول سا بنتا ہے، یہ گول اس طرح بنا کر تب لاتے ہیں، اور ہا جو ہوتا ہے وہ بیچ کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہا میں یہ جو گولائی ہم نے یہاں پر بنائی ہے، یہ گولائی ہا میں نہیں ہوتی، اور عین میں یہ گولائی، یہ جو بیچ میں حصہ ہے یہ والا ہوتا ہے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب آپ بلیک بورڈ کے ذریعے سے بچے کو ذہن نشین کرائیں گے۔ اگر نہیں کرا پائیں گے تو پھر وہ فرق محسوس کرنے میں دقت محسوس کرے گا۔ تو اس لیے حروف کی ادائیگی چاہے وہ مفردات کی شکل میں ہو یا مرکبات کی شکل میں ہو، ہمیں ان بچوں کو بالکل ذہن نشین کرانا ہے، اور 40 منٹ ہمارے ایسے نکل جائیں گے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہمارا کام باقی رہے گا، اور بچے بھی بوریت محسوس نہیں کریں گے، بچے اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے، اور بچے بلا جھجک اور بلا اکتاہٹ کے خوشی خوشی آپ کے اسباق کو پڑھیں گے۔ اب باری آتی ہے ہماری حروف کی ادائیگی کے بعد حرکت کی۔ حرکت کے لیے عام طور پر چونکہ بچے حرکت کو اور حروف مدہ کو صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہے یاد رکھنا اور ایک ہے بچے کو کہنا آ جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جب تک ہم مشق زیادہ نہیں کرائیں گے اس وقت تک اس کی زبان پر چڑھے گا نہیں۔ اب اتنا تو بچے کو یاد کرا دیا ہم نے کہ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ہیں جی، جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اس کے لیے ہمیں بچے کو مشق کرانی ہے۔ جیسے ہم نے لکھا ہے، یہ کیا ہے جی، یہ مرکبات میں بھی بچوں کو جب پڑھائیں گے نا تو ہر بچے کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بلیک بورڈ پر ہم نے پورا سبق لکھ دیا اور پھر پڑھا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ بلیک بورڈ پر پورا سبق نہ لکھا جائے، بلکہ ہم سبق لکھتے جا رہے ہیں، پڑھاتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم مرکبات میں پڑھا رہے ہیں، مرکبات میں بیٹا یہ کیا ہے، یہ ہم نے لکھا تو پوچھا بچوں کو، بچہ بتائے گا ہا۔ اگر ہم نے نقطہ اوپر لگا دیا تو کیا بنا، بچے بنائیں گے خا۔ اس کو ہم نے نیچے لگ دیا تو کیا بنا، جیم۔ اس کے بعد ہم نے یہ کیا بنایا، یا۔ اس کے نقطے ہم نے اوپر لگا دیے تو کیا بنا، تا۔ یہ اس انداز سے تاکہ بچوں کو نقطے کے اوپر نیچے ہونے سے حرف کا فرق کا پتہ چل جائے کہ کیا حرف ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہم نے جیم تا، پھر ہم نے آگے بنا دیا سا، ہے نا، ایسے ہم نے صاد بنایا، بچے کیا ہے یہ صاد، اوپر نقطہ لگا دیا تو واد، اگر اس نقطے کو ہٹا کر ہم نے یہاں الف بنا دیا تو تا، تاکہ بچے فرق محسوس کریں کہ کس سے کیا بن جاتا ہے۔
تو لکھتے رہیں، بتاتے رہیں، پوچھتے رہیں، لکھتے رہیں، بتاتے رہیں، پوچھتے رہیں، پورا بلیک بورڈ ایسے ہی کریں ہم. پھر ایسا نہ ہو کہ بلیک بورڈ پر پورا لکھ دیں اور پھر جو ہے بچوں کو جو ہے معلوم کریں. لکھتے رہیں اور جو ہے ان سے معلوم کرتے رہیں. اسی طرح جب ہم مرکبات کے بعد حروف کی ادائیگی والے نمبر پر جاتے ہیں تو ہم نے اس کو لکھا الف. اگر ہم اس کو حمزہ پڑھیں، بچوں کو بتایا جائے گا کہ اگر زبر زیر پیش الف کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے. اچھا، ہم بچوں کو بجائے اس کے کہ حمزہ بتائیں، یوں نہ بتائیں بلکہ بچوں کو یوں کہیں کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ الف. اب یہ کیا بنا؟ آ. اب اس کو حمزہ نہ بتائیں، بچوں کو یہ بتائیں یہ ہے آ. اب ہمیں چونکہ پڑھانا ہے اور پڑھانے کے لیے ہمارے یہاں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ہجے کروایا جاتا ہے. اگر ہم اس انداز سے بتا دیں گے تو بچوں کو ہجے کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہم نے یہ پڑھایا اس کو آ، پھر اس کے بعد ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شکل. کیا ہے یہ؟ ابھی تو شکل ہی ہے نا. یہ کیا ہے؟ شکل. اب ہم نے نقطہ لگا دیا تو کیا؟ با. اگر ہم با کو با بنائیں تو کیا ہوگا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اگر با کو با پڑھیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ با کے اوپر زبر لگاؤ. با کے اوپر زبر لگاؤ. اب ہم نے زبر لگا دیا با کے اوپر. وہ بھی مولانا صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو دلچسپی پیدا کرانے کے لیے جو اگر ہم تھوڑا سا اپنی حرکت کریں گے نا تو اس کے ساتھ بچوں کو دلچسپی پیدا ہوگی. وہ تو مکمل ہے کہ بھئی زبر زیر پیش ہے نا، یہ اشارے ہیں. یہ اوپر زبر کا اشارہ، یہ نیچے زیر کا اشارہ، یہ اس کو موڑ کر کے یہ اوپر پیش کا اشارہ ہے نا. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اگر یہ اشارے ہم نے اپنے طریقۂ تعلیم میں استعمال کر لیے تو بچوں کی دلچسپی بڑھے گی، اور بچوں کی دلچسپی کے ساتھ آپ جو ہے اپنا کما حقہ بات بتا سکیں گے اور بچے لے سکیں گے. تو ہم نے اس کو با پڑھا. اب اس کو آ با اور پھر اس کے بعد تا. اسی طرح جو ہے بچوں کو لکھتے رہیں معلوم کرتے رہیں، لکھتے رہیں معلوم کرتے رہیں. اس میں پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا. اچھا، اس میں بھی ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر چلو مانتے ہیں کسی کو ہجے پڑھانے کی عادت ہے، کیونکہ کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایسا کرو، ایک رائے اور مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ ایسا کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر قاری صاحب اس طرح پڑھا رہے ہیں حمزہ زبر آ، تو آ کہنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ حرف کھینچنے نہ پائے. حرف جو ہے کھینچنے نہ پائے، جو حرکت ہے نا ہماری وہ حرکت کھینچنے نہیں پائے. اس لیے بعض لوگ اس طرح پڑھاتے ہیں آ حمزہ زبر آ، جو آ ہم بعد میں کہہ رہے ہیں نا ایک بار اس کو پہلے کہلوا دے بچے کو. با زبر با جو بعد میں کہہ رہے ہیں نا اس کو ایک بار پہلے کہہ دیتے ہیں. با با زبر با، تا تا زبر تا، ثا ثا زبر ثا. اچھا، اس میں ایک تو ہوتا جھٹکا اور ایک ہوتا جلدی پڑھنا، دونوں میں فرق ہے. بچے بعض مرتبہ جھٹکا لگاتے ہیں، جھٹکا نہیں لگوانا. تا تا زبر تا نہیں، تا تا زبر تا، ثا ثا زبر ثا. دونوں میں فرق محسوس ہو رہا نا. تا اور تا، تا تا زبر تا، جا جیم زبر جا، حا حا زبر حا، خا خا زبر خا، دا دال زبر دا، ذا ذال زبر ذا. بعض لوگ اس طرح پڑھاتے ہیں اور یہ بڑی شاندار مشق ہوتی ہے حرکت کی. بہت اچھے انداز سے جب بچہ حرکت کی مشق کر لیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے جیسے ہم یہ پڑھائیں گے، یہ ہم نے لکھا، یہ کیا ہے جی؟ انداز وہی ہوگا بالکل شروع سے لے کر تاکہ ہمارا پچھلا بھی ہوتا رہے. یہ ہم نے کیا بنایا جی؟ دال. اور یہ کیا بنایا؟ را. اور یہ کیا بنایا؟ سین. ہم نے اس پر یہ کیا لگا دیا، کیا بنا؟ دا. یہ کیا بنا؟ را. دونوں ملاؤ کیا بنا؟ دا را.
یہ کیا بنا؟ سا. کیا بن گیا؟ درس. اب اسی کو ہم بہت ساری مثالیں اسی کی بنا سکتے ہیں. درس درس درس. عام طور پر لاسٹ والا درسا، یہ بیچ والا کھینچتا ہے، تو درس اس پر فوکس کرنا ہے کہ بچے کی حرکت کھینچنی نہیں پائیے. اچھا بچے کو الٹا پڑھوا دیں، الٹا، کیا آپ اس کو الٹا پڑھیں؟ کیا پڑھیں گے الٹا؟ سرادا. یعنی بچے کی اگر شناخت ہو گئی ہے تو بچہ الٹا بھی پڑھے گا، اور بچے کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ صرف یہی لفظ نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کو ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اب جیسے ہم نے دارا سا بنایا، اب ہم نے یہاں پر اس پر نقطہ لگا دیا تو کیا بن گیا؟ یہ ذا. کیا بن گیا؟ ذا. ذاراسا. کیونکہ یہاں مقصود بچوں کی مشق ہے، تو بچوں کی مشق چونکہ مقصود ہے تو اس کے لیے آپ نقطے بھی بدل سکتے ہیں، آپ اس کے لیے حرکات بھی بدل سکتے ہیں، اوپر نیچے جیسے چاہیں ویسا کر سکتے ہیں، تاکہ بچوں کی ادائیگی بھی ہو اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ شناخت بھی ہو. اور جب ہم تینوں حرکتوں سے بچوں کو سمجھا دیں گے، یہ ہم نے الف کے اوپر زبر لگا کر اور یہ ہم یہاں زیر لگا کر ای بی ٹی یہ والی، ایسے ہم پیش والی مشق سمجھا دیں گے. او بو تو، ایسے پوری ہے یہ. تو پھر اسی حرف میں جیسے ایک حرف ہم نے لکھا، اس ایک حرف میں ہم نے یہاں لگا دیا زیر. اب یہ کیا بنا جی؟ دریسا ہے جی. اگر ہم تینوں پر پیش لگائے تو کیا بنے گا؟ بغیر لگائے پوچھیں ان سے کہ تینوں پر اگر ہم پیش لگائے تو کیا پڑھیں گے؟ دوروسو. شروع میں پیش لگائے، دونوں پہ زیر لگائے تو کیا پڑھیں گے؟ دوری سی. دوری سی یعنی ایک ہی حرف لکھا ہوا ہے، اس میں ہم نے حرکات کو اوپر نیچے آگے پیچھے کیا ہے، تو آگے پیچھے کر کے ہم نے اس کی بہت ساری مثالیں سمجھا دی. اس میں تو 6 مثالیں ہیں، اب یہاں بہت ساری مثالیں اس کی بن جائیں گی. اب جیسے ہم نے یہ بنایا، یہ کیا ہے؟ کسابا. کسابا. ایک بار ہم اس کو الٹا پڑھوا دیں، کیا ہے یہ؟ باساکا. باساکا. اب ہم حرکت چینج کر دیں، یہ کیا بنا جی؟ کیسابا. پھر بدل دیں، اب یہ کیا بنا؟ کوسابا. پہلے والے کی تینوں حرکت بدل دی، اس کے بعد دوسرے والے کی تینوں بدل دیں. دوسرے والے کی تینوں بدل دیں، اس پر جو ہے زبر رکھ لیں اور پھر اس کی بدل دیں کاسیبا. پھر اس کے اوپر یہ لگا دیں کاسوبا. پھر اس کے بعد اس کی بدل دیں. بات آئے، اب یہ ہو جائے گا کاسو بی. کاسو بی. پھر یہ ہو جائے گا کاسوبو. تو اس انداز سے ایک طرف یہ، پھر الٹا، پھر آگے، پھر پیچھے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اگر ہم لے کر چلیں گے تو بچوں کی ادائیگی بھی بہترین ہوگی اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کی شناخت بھی ہو جائے گی. تو مرکبات کو ہمیں اس انداز سے لے کر چلنا ہے. اب یہ مرکبات یہاں سے لے کر اخیر تک کہیں بھی چلے جائیں گے تو اسی طرح بچے یاد کریں گے. حرکت کی مشق کو آپ جو ہیں خاص طور سے ہفتہ، 15 دن، مہینہ بھی اگر آپ کو حرکت کی مشق کرانی پڑے تو آپ حرکت کی مشق کرائیں، جب تک بچے کو عادت نہ ہو کہ بچہ حرکت جلدی پڑھنا سیکھ جائے اس وقت چھوڑیں. اور اگر نہ سیکھے تو آپ بار 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 اسے جو ہے حرکت کی مشق کرائیں تاکہ اس کا حرکت پر کنٹرول ہو جائے. پھر آپ حروف مدہ کو یاد کرائیں گے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 حروف مدہ، 3 الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ. اب یہاں سمجھانے کے لیے ہم نے مثال کے طور پر یہ الف بنایا، الف بنایا. اب اس کے بعد ہم نے یہاں با بنایا، پھر ہم نے تا بنایا. اب بچوں کو سمجھانا یہ ہے کہ دیکھو یہ جو الف ہے نا، اس کو مدہ کہتے ہیں. کب؟ جب اس سے پہلے زبر ہوگا. جب اس سے پہلے زبر ہوگا، جیسے ہم نے حمزہ بنایا یہاں، اس پر لگا دیا زبر. اب یہ والا جو الف ہے، اس الف کا نام ہے الف مدہ، یعنی کھینچ کر پڑھا جانے والا. بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کھینچ کر پڑھا جانے والا.
اب یہ الف ہے، الف مدہ، اگر یہ زبر نہیں ہے تو یہ الف مدہ نہیں ہے۔ الف مدہ کے لیے ضروری ہے اس سے پہلے زبر ہونا۔ اب ہم نے یہاں کیا پڑھیں گے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولے بولے، با۔ یہ کیا ہے؟ با۔ یہ شکل ہے، ہم نے نقطہ لگا دیا تو یہ ہوا با، با۔ اب اگر ہم نے اس میں یہاں لگا دیا الف، اب یہ کیا بنے گا؟ با۔ کیا بنے گا یہ؟ با۔ اب یہ کیا ہے؟ تا۔ یہ تھا تا، ہے نا؟ یہ کیا تھا؟ تا۔ اب یہ کیا بنا؟ تا۔ اب پھر اس کو ہم بنائیں گے تا، یہ ہو گیا تا۔ یعنی بچے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کب کھینچنا کب نہیں کھینچنا۔ اگر الف ہٹائیں گے تو کھینچیں گے نہیں، اگلے الف لگائیں گے تو کھینچیں گے۔ اب جیسے ہم نے لکھا یہ کیا ہے؟ حاسب، حاسب۔ اگر ہم نے اس کا الف غائب کر دیا تو کیا بنا؟ یہ کیا بنا؟ حسب، حسب، حسب۔ الف لگا دیا تو کیا بنا؟ حاسب۔ یہاں بھی الف لگا دیا تو کیا بنا؟ حاسب، حاسب۔ یہاں بھی الف لگا دیا تو کیا بنا؟ حاسب۔ اس کا الف ہم نے ختم کر دیا تو کیا بنا؟ حاسب۔ اس کا ختم کر دیا الف تو کیا بنا؟ حساب۔ پہلے بچہ پڑھ رہا تھا حاسب، ہے نا؟ پہلے پڑھ رہا تھا حاسب۔ اب ہم نے پہلے والے الف کو ختم کر دیا، یہاں پر الف لگا دیا۔ اب بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ الف لگنے سے پہلے یہ والا کھینچ رہا تھا، یہ ختم کر دیا، اب یہ والا کھینچے گا۔ حساب، حاسب۔ تو اس انداز سے ہم بچوں کو لگا کر ہٹا کر تاکہ بچے ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ حروف مدہ آتے ہیں تو کھینچا جاتا ہے، نہیں آتے تو نہیں کھینچا جاتا۔ الف کے لیے زبر اور یا کے لیے زیر۔ یا مدہ کو یاد کرانے کے لیے یا ساکن کا لفظ ضرور بولنا ہے، کیونکہ اگر ساکن نہیں ہوگا تو وہ یا مدہ نہیں بنے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ لفظ ہے، یہ ہے با اور یہ ہے نون اور یہ ہے زبر، ٹھیک ہے جی؟ اگر ہم اس کو زبر بھی نہیں لگاتے، یہ کیا پڑھیں گے؟ بنی۔ یہاں یا ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، یہاں یا ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بچے کے ذہن میں بٹھانا یہ ہے کہ دیکھو یہ جو جزم ہے نا، جزم، اگر یا کے اوپر جزم ہوگا تبھی یا مدہ بنے گا، اگر یا کے اوپر جزم نہیں ہوگا تو یا مدہ نہیں بنے گا۔ ایسے ہی کسی بھی قاعدے کو سمجھانے کے لیے واو مدہ اگر سمجھانا ہے تو واو مدہ میں واو ساکن ہونا ضروری ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ بنے گا، اور اگر واو ساکن نہیں ہے تو پھر واو مدہ نہیں بنے گا۔ جیسے بہت سے حروف ہیں، آپ پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، لکھنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، اس میں واو ہوتا ہے لیکن واو مدہ نہیں ہوتا۔ تو بچہ سمجھ لے کہ واو مدہ کس کو کہتے ہیں۔ حروف مدہ کی شناخت ہو گئی، حروف لین کی شناخت کرا دیں۔ حروف لین بھی دو ہیں، واو لین، یا لین۔ حروف لین میں اور مدہ میں فرق صرف یہ ہے کہ مدہ میں تو واو سے پہلے پیش، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر، لیکن لین میں دونوں میں واو ساکن سے پہلے بھی اور یا ساکن سے پہلے بھی دونوں جگہ زبر ہوگا۔ واو لین میں بھی زبر، واو مدہ میں بھی زبر ہیں، یا مدہ میں بھی زبر۔ وہ یا مدہ میں کیا؟ زیر، اور واو مدہ میں کیا؟ پیش۔ تو یہ بچے کے ذہن میں بیٹھنا ہے کہ
مدہ کب ہوتا ہے، لین کب ہوتا ہے۔ ہم نے حرکت یاد کرا دی، حروف مدہ یاد کرا دیے، حروف لین یاد کرا دی، اس کے بعد ہمیں تنوین یاد کرانی۔ تنوین، پھر تنوین کے بعد جو قواعد ہیں نا، ویسے کچھ حروف یعنی کچھ قواعد ایسے ہیں کہ جو بچے کو پڑھنا سکھاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اس پڑھنے میں خوبصورتی پیدا کرانا سکھاتے ہیں، پڑھنے میں خوبصورتی پیدا کرانا سکھاتے ہیں۔ اب جیسے حرکت اور جزم اور تشدید، مین پڑھنا آنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ زبر زیر پیش سمجھ میں آ گیا، اسی میں جڑا ہوا ہے حروف مدہ بھی، اسی میں جڑا ہوا ہے حروف لین بھی۔ جزم سمجھا دیا، جزم والے حرف کو پچھلے والے سے جوڑ دیتے ہیں، تو اسی سے ملانا آ گیا۔ اب تشدید میں آنے کے بعد میں بچے کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ جب ہم تشدید، چونکہ وقت قریب ہونے کی وجہ سے میں مختصر ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب جیسے ہم نے یہ لکھا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ ابا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ ابا۔ اب یہ جزم بچے کو ہم نے سمجھا دیا کہ دیکھو بیٹا، جزم جو ہے نا، اگر کسی حرف کے اوپر یہ والی شکل آتی ہے، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ اس حرف کو ڈبل پڑھنے کا نام ہی تشدید ہے۔ جیسے ہم نے یہاں یہ 2 حرف لکھے، یہاں ہم نے 3 حرف لکھے، تو یہ جو 2 حرف ہیں، یہ 2 حرف، یہ والا ایک حرف ہی اس کا کام کرتا ہے۔ اب با، تشدید کو ڈبل پڑھتے ہیں، پچھلے والے حرف کے ساتھ بھی، اور جو اس کے اوپر حرکت ہے اس حرکت کے ساتھ بھی۔ جزم میں صرف یہ ہوتا ہے کہ پچھلے والے حرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھا نہیں جاتا، وہاں پر آواز رک جاتی ہے اب۔ اور یہاں اس کے اوپر زبر بھی لگا ہوا ہے، زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اب با، اب با۔ تو تشدید میں جیسے ہونٹ چپکتے ہیں اور کھلتے ہیں، ہونٹ ملاتے ہیں اور کھولتے ہیں، تشدید میں یہ، اور جزم میں ہونٹ ملا کر بس رک جاتے ہیں۔ اب، بس، کت، اج، اح، ابا، ابا، اتا، حجا، سجی۔ بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جو عام زبان میں بھی بولے جاتے ہیں، اگر ہم ان الفاظ کا بھی استعمال کر لیں گے تو پھر بچے کے ذہن نشین جلدی ہو جائے گا۔ تو ہم اس انداز سے قاعدے کو پڑھائیں گے، اور قواعد یاد کرانے میں بھی خیال یہ رکھا جائے گا، ہم نے جیسے حروف مدہ کا قاعدہ سمجھایا، حروف مدہ کو لکھ دیا اوپر اور سمجھا بھی دیا، ایسے ہی جب ہم قاعدے سمجھائیں گے نا آگے، جیسے نون ساکن تنوین کے قاعدے ہمیں سمجھانے ہیں۔ نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ ان 4 میں سے پہلے والا قاعدہ سمجھایا جاتا ہے حروف حلقی والا، اظہار حلقی جس کو کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہاں حروف حلقی لکھ دیتے ہیں کہ حروف حلقی کتنے ہیں، بچے بتا دیں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ کتنے؟ 6۔ نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 ہا، نمبر 3 عین بنا دے پہلے، عین، پھر اس کے بعد ہا، پھر اس کے بعد غین، اور پھر اس کے بعد خا۔ عین، ہا، غین، خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی یہ ذہن میں آتی ہے بات کہ حمزہ ہا یہ پہلے لکھ دیے اور عین ہا یہ بعد میں لکھ دیے، پھر عین ہا میں بھی نقطہ ہے، ہاں نقطہ، یہ میں نے وہ نشان ویسا لگایا بیچ کا، یہ کومے والا ہے نا، اور یہ اوپر نقطہ نظر نہیں آ رہا، یہ خا ہے نا۔ تو یہ کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے بات کہ ہا کو بعد میں لکھ دیا، عین کو پہلے لکھ دیا، یا غین، ہا، خا اس طرح لکھ دیا۔ تو خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں بچوں کو سمجھانے ہیں کہ بیٹا دیکھو حلق ہے نا ہمارا، یہ جو ہمارا حلق ہے، اس حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا سینے کی طرف والا حصہ
ایک منہ کی طرف والا حصہ، ایک جو ہے بیچ والا حصہ. تو اس بیچ والے حصے سے یہ بیچ والے حروف نکلتے ہیں، ہے نا، اور پہلے والے سے یہ نکلتے ہیں اور بعد والے سے نکلتے ہیں. پہلے والا حصہ، منہ کی طرف والا حصہ، اس سے یہ نکلتے ہیں، سینے بیچ والے حصے سے یہ نکلتے ہیں اور سینے کی طرف والے حصے سے یہ نکلتے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ہے نا جی. تو اس طرح جو ہے یہ حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے نکلنے والے حروف ہیں. حلق سے نکلنے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، غین خا. اس انداز سے ہم بچوں کو سکھائیں گے. اب یہ قاعدہ سکھانے کے بعد اب ہمیں انہیں بتانا ہے کہ دیکھو نون ساکن یہ تنوین کے بعد، کبھی کبھی بچے جو ہے اگر ہم نہیں سمجھاتے، جیسے ہم نے یہ نہیں سمجھایا، نون ساکن یہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. اگر بعد والا ہم نے نہیں سمجھایا اور پہلا والا ہم نے اگر سمجھا دیا ہے تو پھر وہ بچہ سمجھ نہیں پاتا. تو یہ نون ساکن کے بعد عین، نون ساکن کے بعد عین. اب جیسے لیمن خوشیہ، یا نون ساکن اس کے بعد عین. اب یہ تنوین بھی ایسی سمجھانی ہے کہ تنوین کو، چونکہ تنوین میں اور نون ساکن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف لکھنے کا فرق ہوتا ہے. ہم یہاں پر لکھا ہے نون ساکن ان. اگر ہم یہاں حمزہ کے اوپر 2 زبر لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ان. ہم نے یہاں لکھا ہے بن، با کے اوپر ہم یہاں 2 زبر لگا کر لکھ دیں گے تو یہ ہوگا بن. تو حروف کی یعنی ادائیگی کے اعتبار سے تنوین میں اور نون ساکن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار حلقی بنے گا. ایسے ہمیں تمام قواعد کو سمجھانا. جب ہم مرکبات میں چلتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کے لیے جیسے سوم میں سورہ نبا سے پڑھاتے ہیں نا، اب بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے یہیں سے. بیٹا یہ کیا ہے؟ عین. اب یہ کیا ہے؟ میم. اب یہ کیا بنا؟ آ. یہ کیا بنا؟ ما. اب یہ کیا بنا؟ عم. ایسے پڑھانا. عم. یہ کیا بنا؟ یا. یہ کیا بنا؟ یا. یہ کیا بنا؟ تا. یہ کیا بنا؟ سا. یہ کیا بنا؟ سا. یہ ملا کے کیا بنا؟ یتسا. اب یہ کیا بنا؟ آ. اب یہ کیا بن گیا؟ یتسا. دونوں کو ملاؤ کیا بنا؟ عم یتسا. یہ کیا بنا؟ لو. یہ کیا بنا؟ اب بھی لو ہی ہے کیونکہ یہاں ابھی جزم نہیں لگایا ہم نے. جزم لگائیں گے تو کھینچا جائے گا. اب جزم لگا کیا بن گیا؟ لو. اب یہ کیا بنا؟ نا. اب ملا کے بولو لو نا. پورا ملا کے بولو یتساءلون عم یتساءلون. یہ ہم نے گول نشان لگا دیا آیت کا. آیت کو ہم نے سمجھایا کہ اگر آیت آتی ہے اور اخیر میں زبر ہوتا ہے تو جزم بن جاتا ہے. تو کیا بن گیا؟ یہ پورا پڑھ کے مطلب بتائیں. عم یتساءلون. اس انداز سے ہی پورا پارا پڑھانا ہے. یہ اگر ہم نے اس انداز سے پورا پارا پڑھا دیا تو بچے کی شناخت
ایسی شاندار ہوگی کہ اس کو کوئی سا بھی پارہ آپ دے دیں گے اما پارہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پورا قرآن پاک میں سے پڑھ لے گا۔ اچھا، اسی میں پچھلا بھی ہوتا رہتا ہے، حروف کی شناخت بھی ہوتی رہتی ہے اور ادائیگی کا بھی فرق ہوتا رہتا ہے، کس کو کھینچنا کس کو نہیں کھینچنا، کس کو ملانا کس کو نہیں ملانا، یہ پورا کا پورا اس کے اندر آتا رہتا ہے۔ اس لیے جو ہے تیسری کلاس میں اما پارہ پڑھانے کے لیے بلیک بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بیچ بیچ میں کچھ مشق بھی دی جاتی ہے۔ اب جیسے حرکات ہے، بچوں کو جو مشق دے دیے کہ اچھا 10 حروف ایسے لاؤ کہ جس میں زبر ہی زبر ہوں، 10 حروف ایسے لاؤ کہ جس میں زبر ہی زبر ہوں یا جس میں زیر ہی زیر ہو، جیسے جس میں زیر ہی زیر ہوں، اس طرح جو ہے بچوں کو مشق دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم بچوں کو کسی بھی قاعدے کو، جیسے ہم نے سورہ نبا میں کون سا قاعدہ ہے پڑھا رہے ہیں نا آپ، کون سا قاعدہ ہے سورہ نبا میں اجرا کے لیے؟ یاد ہے کسی کو؟ تو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ سورہ نبا میں بچوں کو جو یاد کرایا جاتا ہے، چونکہ دوم میں سارے قواعد یاد کرا دیے گئے، اب سوم میں ان کا اجرا ہے۔ اب اس کے اجرا کے لیے ہر ایک صورت میں کوئی نہ کوئی قاعدہ پہلے سمجھایا گیا ہے، پھر پوری صورت میں اس کی مشق کرائی گئی ہے۔ سورہ نبا میں قلقلہ کا قاعدہ سمجھایا گیا ہے۔ اب یہاں قلقلہ کے بجائے یہ غنہ کا قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے والے حرف میں غنہ کا قاعدہ ہے، تو آپ جو ہے غنہ کا قاعدہ سمجھا دیں کہ آپ کہیں پر بھی میم کے اوپر یا نون کے اوپر، کہیں پر بھی میم کے اوپر یا نون کے اوپر اگر تشدید دیکھیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں یہاں غنہ ہوگا۔ غننے کا مطلب یعنی ناک میں آواز روک کر پڑھنا۔ اچھا، اس کی مشق بھی کرائیں، خالی بتانے سے یاد کرانے سے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بچوں کو آواز روکتے ہیں غنہ میں بھی، تو اس میں کیسے کیا فرق ہے، وہ کیسے بتائیں؟ وہ تو فرق بتا دیں گے، غنہ میں اور اخفا میں فرق بتا دیا جائے گا کیا فرق ہوتا ہے۔ غننے میں بھی آواز ناک میں روکی جاتی ہے، اخفا میں بھی ناک میں آواز روکی جاتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، زبان ہے نا ہماری، جب نون کی ادائیگی کرتے ہیں زبان ہماری اوپر لگتی ہے نا جی، زبان اوپر لگتی ہے۔ جب ناک میں آواز لے جائیں گے تو ناک میں آواز لے جانے پر اگر ہماری زبان اوپر لگی ہوئی ہے تو غنہ ادا ہوگا، اگر ہماری زبان نہیں لگی ہے تو اخفا ہوگا۔ اخفا کے لیے نوک زبان تالو سے ہٹی رہے گی اور غننے کے لیے نوک زبان تالو سے لگی رہے گی۔ آپ سمجھا دیں گے، پنکھا نورانی قاعدے میں ہے اس کی مثال، پنکھا ہے جی، انگور عام طور پر کہتے ہیں، اور زبان لگی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ہٹی رہتی ہے۔ اور اخفا میں زبان ہٹتی ہے اور غنہ میں جیسے یظن، ان زبان لگ رہی ہے، تو زبان لگی ہوئی ہے تو غنہ ادا ہو رہا ہے، زبان ہٹی ہوئی ہے تو غنہ نہیں بلکہ اخفا ادا ہو رہا ہے۔ تو خیر، بچوں کو اس انداز سے ہم سمجھائیں گے، اور قرآن کریم پڑھانے کا انداز جیسے میں نے عرض کیا، عما یتساءلون ہم قرآن کریم ہی پڑھا رہے ہیں تو قرآن کریم کو اسی انداز سے پڑھائیں گے۔ ہمارے پاس بہت سے بچے ایسے آئیں گے یا آتے ہیں کہ جو پہلے قرآن پاک گھروں میں پڑھ لیتے ہیں یا کسی مکتب میں پڑھ لیتے ہیں یا کہیں اور اپنے ٹیوشن کے ذریعے یا خود گھر میں ہی کوئی نہ کوئی ان کو پڑھا دیتا ہے، لیکن ہمارے معیار کے مطابق ان کا قرآن پاک ہوتا نہیں ہے، یعنی حروف کی ادائیگی بھی نہیں ہے، ملانا بھی نہیں آتا اور اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہمارے جو 40 منٹ ہیں نا پورے گھنٹے کے اعتبار سے، ان 40 منٹ میں سے آپ 10 منٹ ان بچوں کو قرآن سننے کے لیے
جہاں جس کا جو سبق ہے ان کو، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں، ایسے بچے پوری کلاس میں بیٹھیں گے، اور ان پوری کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کو یا تو آپ 2-2 کی جوڑی بنا دیں، 3-3 کی، 2-2 کی، 3 کی جوڑی بنا دیں، اور جوڑی بنا کر کے سب سے کہیں کہ بیٹا آپ سب اپنا سبق سناؤ، آپ سب اپنا سبق سناؤ۔ کبھی آپ نے اس والی جوڑی کو ٹوک دیا کہ آپ نے بیٹا حرکت کو کھینچ دیا، یا آپ نے ہانی نکالا، یا آپ نے تشدید کو صحیح نہیں پڑھا، کبھی اس کو ٹوک دیا، کبھی اس کو ٹوک دیا، کبھی اس کو ٹوک دیا، آپ جو ہے 10 منٹ اس میں لگا دیں۔ کتنے منٹ؟ 10 منٹ اس میں لگا دیں، زیادہ سے زیادہ۔ اور 10 منٹ یہ اس لیے تاکہ ان بچوں کا ذہن مطمئن رہے کہ ہمارا سبق پیچھے نہیں کیا گیا، ہمارا سبق وہیں چل رہا ہے جہاں ہم پہلے سے پڑھ رہے تھے، وہ بھی مطمئن ہوں، والدین بھی مطمئن ہوں، اور ہمارے ذہن میں یعنی پڑھانے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ صرف ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو صحیح نہیں کرا رہے۔ صحیح جو ہم کریں، پھر اپنا آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے اس طریقے کو اختیار کریں، سورہ نبا والا طریقہ اختیار کرنے میں آپ یہ طریقہ اختیار کریں کہ ہم غلطی محسوس کر رہے ہیں بچوں کی کس میں؟ حرکت میں، کہ بچے حرکت ابھی کھینچ رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کو لے کر چلیں، آپ ایک ایک چیز کو لے کر چلیں، حرکت کو ٹارگیٹ بنائیں، ہمیں حرکت کو 1 ہفتے تک مشق کرانی ہے۔ اب جیسے ہم نے بچوں سے پوچھا کون کون سے حرف ہیں، یہ عین میم، کون کون سے ہیں؟ عین میم۔ اب اسی پر ہم یہ دونوں زبر لگا دیں، کیا ہے یہ؟ عامہ۔ کیا ہے یہ؟ عامہ۔ جب زبر آئے گا تو کھینچا جائے گا یا نہیں کھینچا جائے گا، یہ بچوں کو سمجھانا کہ زبر ہوگا تو نہیں کھینچا جائے گا، اور اگر الف ہوگا زبر کے ساتھ تو کھینچا جائے گا۔ تو بچوں کو جیسے عامہ، ابھی ہم نے تشدید لگائی نہیں، ابھی تو ہم نے عامہ، ہم نے یہ عامی، ہم نے یہاں عامو، اس انداز سے ہم نے تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے جو ہے اس کی مشق کرائی، اور اوپر نیچے مشق کرانے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارا حرف ہے نا جو قرآن پاک والا، پھر ہم یہاں تشدید لگا دیں گے۔ تشدید کو وہ پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں، چونکہ قرآن پاک جانتے ہیں پڑھنا، تو ان کو سمجھا دیں گے بیٹا تشدید کو ڈبل پڑھتے ہیں، اور ڈبل پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب میم پر اور نون پر تشدید آ جاتی ہے تو وہاں تھوڑا سا رکتے ہیں، انہیں یہ سمجھا دیں کہ وہاں تھوڑا سا رکتے ہیں، تو پڑھ کے بھی بتا دیں عما، عما، عما نہیں بولیں گے، عما۔ پھر وہی یہ جو میں نے لکھا اسی طرح لکھ کر کے پہلے ہم نے حروف لکھ لیے، اور حروف لکھ کر کے پھر ہم نے حرکت لگا دی، حروف لکھتے بھی جا رہے ہیں، معلوم بھی کرتے جا رہے ہیں یہ ہم نے کیا لکھا، اور حرکت بھی۔ تو اس انداز سے ہم بچوں کو، قرآن پاک پڑھنے والوں کو جو پہلے سے جانتے ہیں پڑھنا لیکن ادائیگی صحیح نہیں ہے، اس ادائیگی کو صحیح کرانے کے لیے ٹارگیٹ بنائیں کسی بھی حرف کو، جیسے الف سے لے کر یا تک کے حروف ہیں، ان میں سے ثا کسی کا نہیں نکل رہا تو ثا نکلوائیں، جہاں کہیں بھی ثا آئے تو اس کی مشق کرائیں، ویسے ثا کو الگ سے بتا دیں، ثا ثا ثا، آپ کی زبان نہیں نکلی باہر کو، آپ کی زبان نظر نہیں آ رہی، آپ اندر ہی اندر بول رہے ہیں، ثا تھوڑی سی باہر نکالو زبان، ثا، ایسے جیم، حا، عین، ایسے ہی۔ تو اس طرح جو ہم قرآن پاک بچوں کو پڑھائیں گے، اور قرآن ہمارا یعنی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے صحیح کرانا، وہ بھی ہم کرتے رہیں گے، اور ان کا جو سبق ہے وہ بھی ہمارا پورا ہوتا رہے گا۔ تو یہ تھا مختصر طور پر، آپ کا تھوڑا سا وقت لے لیا ہے، اب 5 منٹ میرے خیال سے آپ تھوڑا وقفہ کر لیں، کسی کو پانی وانی پینا ہے، تھوڑا آنے جانا ہے تو وہ کر لیں، اس کے بعد طریقہ تعلیم کے تعلق سے کچھ سوالات ہوں گے اساتذہ کے ذہن میں تو میں کہہ دیتا ہوں۔ ہاں کوئی سوالات اگر ہیں تو کر لیں انشاءاللہ۔ جیسا بھی ہمارا طریقہ تعلیم ہوا، یہ پہلی نشست تھی ہماری، تو اس کے تعلق سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہماری پھر استراحت کے بعد دوسری نشست ہوگی، وہ انشاءاللہ پورے نظام کے تحت ہوگی، جو دنیا کا نظام ہے، نصاب ہے اور نگرانی ہے، اور والدین کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے سامنے حضرت مولانا خلیل صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے گوشہ گزار کریں۔ تو آپ نے کچھ سوالات اگر نوٹ کیے ہوں یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو صرف طریقۂ تعلیم کے تعلق سے
تو بلا تردد آپ کر لیں. اس میں حفظ سورہ اور یہ ناظرہ قرآن پاک اس کو خاص طور سے بہت دھیان سے پڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی عربی عبارات ہیں جیسے دعا و سنت میں آئیں گی اور کچھ جو ہے اس میں عقائد میں آتی ہیں، تو یہ جو عربی عبارات ہیں ان کی خصوصی طور پر مشق آپ کرائیں. ایسا نہ ہو کہ بچہ جو ہے بچوں کہے بھائی کھانے کے بعد کی دعا یاد کرو، بچہ کر رہا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین. یہ نہیں، جو آپ نے حروف کی ادائیگی قاعدے میں کرائی ہے اسی انداز سے الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین، اسی انداز سے بچہ کہے. سلام ہم جو سکھاتے ہیں اسی انداز سے بچہ کہے جیسے ہم سکھا رہے ہیں، کیونکہ تبھی تو ہمارا فائدہ ہوگا. اب کل میں ہم نے اس سے پوچھا کلمہ طیبہ سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے نہیں، جو ہم نے پورا انداز اسے سمجھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا، خاص طور سے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. ابھی آئے گا یہ چیپٹر، جیسے عقائد کس کو کہتے ہیں، آدمی جن دینی باتوں پر ہے نا، اس میں کہتے ہیں جن باتوں پر. حفظ سورہ کس کو کہتے ہیں، قرآن کریم کی کسی اصول. اگر آپ دھیان نہیں دیں گے نا تو بچہ کہیں قرآن کریم، ہم نے سنا ہے بچوں کو قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو. یہ چونکہ پورا استاد ایکٹیو اگر نہیں ہے تو بچے غلطی کریں گے، کرتے ہیں. اگر استاد ایکٹیو ہے، بچے کیا کہہ رہے ہیں استاد سن رہا ہے، تو تب غلطی پکڑی جا سکتی ہے. ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں کہ جو اگر دھیان نہیں دیں گے تو بچے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال تو کوئی ہے نہیں جی؟ ماشاءاللہ سب سمجھ گئے. جزاک اللہ. جزاک اللہ، شکریہ حضرت مفتی صاحب کا. اچھے انداز میں انہوں نے طریقۂ تعلیم شروع کی. اگر ابھی اس کا کوئی سوال ہو طریقۂ تعلیم کے ساتھ سے تو کر لیں. اب 10:30